سابق امیدوار آزاد کشمیر اسمبلی کھڑی شریف راجہ ظفر معروف کے اعزاز میں ایک شاندار استقبالیہ تقریب مقامی ہال میں انعقاد پذیر ہوئی، جس کی میزبانی کے فرائض برمنگھم مقامی حکومت کے نمائندے کونسلر وسیم ظفر نے سر انجام دیے۔ اس موقع پر سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ پہلے تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں آئے۔ جہاں تک تعلق ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے حوالے سے، تو اس وقت تک تو کوئی اس طرح کا جس طرح کا وہ کہہ رہے تھے اس طرح کی تبدیلی تو نہیں آئی۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ کی ذات کوئی تبدیلی لے کے آئے۔ تو ہم یہ چاہتے یہی ہیں کہ وہاں کوئی بہتری کی جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے اس میں بہتر اور مثبت تبدیلی آنی چاہیے، اور اس کے لیے مضبوط اور مستحکم پاکستان ضروری ہے۔ جس ملک میں آپ اس وقت ہیں یہاں بھی دیکھیں سارے کا سارا جتنی بھی تعمیر و ترقی ہے وہ بلدیاتی لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جب سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے اس وقت سے یہ جو گراس روٹ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس وقت پاکستان میں آزاد کشمیر میں یہ دیکھیں کہ کتنے عرصے سے انتخابات نہیں ہو رہے، اور اس حوالے سے گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا اور یہ بڑا خوش آئند ہے۔ اللہ کرے کہ یہ انتخابات، اصل بات یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہوا ہے، لیکن میری پچھلے دنوں کسی بیوروکریٹ سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ لگتا نہیں ہے، اس لیے حکومت چاہتی ہے، پرائم منسٹر شاید چاہتا بھی ہو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو کابینہ کے جتنے وزراء ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ٹوٹی نلکا ہم سے چھن گیا تو ہمارے پاس کیا اختیار رہے گا، اس لیے ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو الیکٹ ہو کے ممبر اسمبلی بنتے ہیں ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ بلدیاتی ادارے پھلے پھولیں۔ مسلم لیگ کے دور میں ہماری گورنمنٹ تھی، انہوں نے بھی اعلان کیا تھا، رایا صاحب نے بھی اعلان کیا تھا، لیکن مجبور ہوتے ہیں یہ پرائم منسٹر جو ہے نا یہ بلیک میل ہوتے رہتے ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا پاکستان میں چل رہا ہے اس طرح پارلیمانی نظام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح یہ نظام چل رہا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ صدارتی نظام آ جائے۔ The closer you take democracy to the people, the more effective it is. And I think it's absolutely imperative that in Azad Kashmir we have a return to elections, in local body elections. We elect councillors right at that grassroots level so they can get on with doing the day-to-day activities that the community desperately need. And the legislators, the members of the Legislative Assembly, they can get on with making the law. Here in our country, here in the UK, we have MPs who work tirelessly to make law in this country, and councillors work hard to ensure that the local services are delivered that the community absolutely need. There has to be a return to that in Azad Kashmir politics, and I think it would be really important if we have these local elections, you start to see a better quality of leadership coming forward too, because when councillors start to perform at a local level, they'll put pressure on some of those legislators, and then that will ensure that you have an improvement in quality of service. So I think it's absolutely important that we have those local elections right across Azad Kashmir. جو ہمارے ایم این اے اور ایم ایل ایز ہوتے ہیں ادھر پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں، ان کا کام ہوتا ہے کہ لیجسلیشن بنانا، اور ان کا زیادہ تر ٹائم جو ہے یا اسلام آباد میں گزرتا ہے یا مظفر آباد میں، اور لوکل لیول پہ وہ اتنا کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، اور ان کو جو لوکل کمیونٹی ہوتی ہے ان کو اتنی ایکسیس بھی ان کو نہیں مل سکتی۔ لیکن بلدیاتی جو نمائندے ہوں گے وہ اسی ایریا میں رہتے ہیں، اسی علاقے میں رہتے ہیں، وہ لوکل کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ زیادہ ایکسیسیبل ہوتے ہیں، اس لہٰذا وہ بہتر طریقے سے جو ہے نا لوکل جو مسائل ہیں ان پہ توجہ دے سکتے ہیں، اور اس کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ پچھلے 15-20 سال سے جو ہے نا میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ وہ لوکل الیکشن نہیں ہو رہے، اور جس کی وجہ سے جو نئی قیادت ہے، جو نئی لیڈرشپ ہے، نوجوان ہیں، ان کو یہ موقع نہیں ملتا۔ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب ہم آئیں گے تو یہ بلدیاتی نظام کو راج کریں گے، لیکن سکسیسو گورنمنٹس جب وہ ان کو گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں۔ مجھے اس کی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس موقع پر کشمیری قائدین کا مزید کہنا تھا کہ آزاد کشمیر حکومت کو تبدیلی کا خواب حقیقی طور پر شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔